میرے والد مرحوم کا انتقال 1925 میں ہوا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کے قریب تھی۔ اس سے غالباً 3 یا 4 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ والد صاحب قبلہ آگرے سے، جہاں وہ عدلیہ میں ایک ممتاز عہدیدار تھے، تعطیلات گزارنے کے لیے بدایوں تشریف لائے تھے اور ہم سب لوگ ان کے ساتھ آئے تھے۔ اس زمانے میں ایک شام وہ مجھے ساتھ لے کر حضرت شاہ نصیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ بات ذرا غیر معمولی تھی، کیونکہ والد صاحب کے متعلق شہرت یہ تھی کہ ان پر تہذیب جدید کا اثر بہت زیادہ ہے اور انگریز حکام کے ساتھ ان کے تعلقات اور اٹھنے بیٹھنے نے ان میں وہی اثرات چھوڑے ہیں جو زمانے میں تعلیم جدید اور سر سید تحریک کا ثمر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا لباس، روزہ قطع اور تلاش خراش بھی کچھ ویسی ہی تھی۔ بہرحال اس دن وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ شاہ نصیر الدین حضرت شاہ نیاز احمد بریلوی کے صاحبزادے اور خلیفہ تھے اور میری والدہ مرحومہ اس خاندان سے بیعت رکھتی تھیں۔ والد صاحب نے مزار پر حاضری دی اور ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور قرآن حکیم جو وہ ساتھ لائے تھے اس کی تلاوت فرمانے لگے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں سے برابر آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں تھا۔ غالباً کئی گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے قرآن حکیم کا ناظرہ اسی زمانے میں شروع کیا تھا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ انہوں نے کیا پڑھا، لیکن یہ اچھی طرح یاد ہے کہ تلاوت کے بعد ان کے آنسو رک گئے اور چہرے پر اطمینان اور سکون کے آثار نظر آنے لگے، جیسے ایک طوفان کے بعد بادل برس کر چھٹ گیا ہو اور مسئلہ صاف اور شفاف ہو گیا ہو۔ اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ نقشہ میرے ذہن میں تازہ ہے۔ قرآن حکیم کا وہ نسخہ جس میں مولوی نذیر احمد کا اردو ترجمہ بھی ہے اور وہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے، آج بھی میرے پاس ہے، اور جب کبھی کسی آزمائش، کسی مصیبت یا کسی پریشانی کا لمحہ آتا ہے تو میرا ذہن اور قلب اسی ام الکتاب کے اسی نسخے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یقین مانیے والد مرحوم کا چہرہ، وہ لمحہ اور وہ صورت میرے سامنے آ کر وجہ تسکین بن جاتی ہے۔ یہ مرتبہ میری زندگی میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ کتاب ام الکتاب ہے، یہ کتاب کلام الہی ہے، یہ فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے۔ جبھی تو منکروں کو یہ حکم ہوا تھا کہ جاؤ ایسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور وہ عاجز رہے تھے، سو اس کتاب کا کیا کہنا۔ اس کے بعد زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی اور ہر موضوع پر پڑھی۔ گھر میں اچھا خاصا کتب خانہ تھا۔ ان میں سے جن کتابوں کا پڑھنا ابتداً مجھے یاد ہے، ان میں فسانہ آزاد، سحر کوثر، پی کہاں، اور پھر الف لیلہ، اور اس کے بعد طلسم ہوش ربا اور داستان حمیر حمزہ۔ یہ کتابیں ہم چھپ کر پڑھتے تھے، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد والدہ مرحومہ ہماری تعلیم و تربیت کے بارے میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محتاط بلکہ سخت ہو گئی تھیں، اور اس طرح کے مطالعے کے بجائے درسیات پر لگے رہنے کو وہ ہمارے لیے ضروری سمجھتی تھیں۔ اس زمانے میں ہمارے درس میں اور مصنفین و شعراء کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور کے انگریزی اور اردو تراجم بھی شامل تھے، اور خاص طور پر گیتانجلی کے اردو ترجمے کا بڑا زور تھا۔ چنانچہ ہم نے بھی گیتانجلی کا ترجمہ پڑھا اور پھر ٹیگور کے بعد افسانوں کو انگریزی میں دیکھا۔ گیتانجلی نے نہ معلوم کیوں اتنا متاثر کیا کہ ہم خود بھی اسی انداز میں لکھنے لگے۔ یہ غالباً سن 32 یا 33 کا واقعہ ہے۔ ویسے بھی اس زمانے میں ٹیگور کے اثر سے اردو میں اس صنف کا بڑا زور تھا جسے انشاء لطیف کا نام دیا جاتا تھا۔ ہلکی پھلکی عبارت، ہائے وائے، فجائیہ علامتیں، ڈیش۔ چنانچہ اس دور میں کئی سال گیتانجلی اور اس کا اسلوب دل و دماغ پر حاوی رہا۔ کچھ خرافات لکھی بھی، کچھ شائع بھی ہوئی، یہاں تک کہ سن 1932 میں علی گڑھ پہنچے۔ اب علی گڑھ کا قصہ سنیے۔ یہاں جو مضامین اختیار کیے ان میں انگریزی تو لازمی تھی ہی، اختیاری مضامین میں اردو، منطق و نفسیات اور اسلامی تاریخ کا انتخاب کیا، لیکن خاص دلچسپی اردو میں تھی، اس لیے استاد محترم قبلہ رشید احمد صدیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دریافت فرمایا، کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی شوق ہے یا یوں ہی آسان مضمون سمجھ کر اردو لے لیے؟ ہم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جی ہاں، پڑھا بھی ہے بلکہ لکھا بھی ہے، ارشاد ہو تو دکھائیں۔ فرمایا، ضرور ضرور۔ چنانچہ دوسرے دن اپنے انشاء لطیف کا پلندہ لے کر رشید صدیقی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میاں یہ ہائے وائے یہ کیا لکھا ہے؟ یہ لیلا مجنوں کی خط کتابت کہاں سے آپ کو ہاتھ لگی؟ میں بڑا شرمندہ ہوا کہ لیجیے اچھی داد ملی۔ فرمانے لگے، سنجیدہ کتابیں پڑھو اور معقول شریف آدمیوں کے لب و لہجے اور انداز کو دیکھو،
یہ ہوائی باتیں بہت دن نہیں چل سکتی، چنانچہ اس دن سے اس لیلا مجنوں کی خط و کتابت سے توبہ کی اور بقول استاد محترم ادب القدماء کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ چنانچہ اسی عنوان سے سہیل میں، جس کے آخری پرچے کی ادارت خود رشید صاحب نے فرمائی تھی، ادب القدماء کے سلسلے میں پہلا مضمون شائع ہوا، اور پھر شاید 34 یا 35 میں ہی ادب القدماء کی تلاش میں دکن کا سفر کیا، اور دکنیات کے سلسلے کا پہلا مضمون غالباً اگست سن 1934 میں پندنامہ شغلی کے نام سے جامعہ دہلی میں شائع ہوا۔ سو جناب یہ سلسلہ جو گیتانجلی سے شروع ہوا تھا یوں ادب القدماء تک پہنچا، اور اب جو تاریخی اور قدیم ادب کی کتابیں دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو مطبوعات اور مخطوطات کا ایک بحر زخار سامنے تھا۔ کیا کیا پڑھا اور کیا کیا رائے قائم کی، یہ ایک طویل داستان ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں مولانا محمد حسین آزاد بہت پسند آئے۔ شاید یہ بھی کسی چھپے ہوئے گوشے سے گیتانجلی اور ٹیگور کے لطیف ادب کا اشارہ تھا کہ نرنگ خیال اور آب حیات کے مصنف نے اپنی طرف کھینچا۔ آزاد کی سب کتابیں پڑھیں، آب حیات سے متاثر ہوئے، اور اس کی تائید میں ایک مضمون شاید سن 1935 میں لکھا، رسالے کا نام یاد نہیں، بدایوں سے نکلتا تھا، غالباً المنظور تھا، اور مشہور خطیب و بزرگ مولانا عبد الماجد بدایونی کے بھائی مولانا عبد الواحد اس کے مدیر تھے۔ لیکن نرنگ خیال اور آب حیات کے بعد سخندان فارس کو دیکھا اور پڑھا تو ایک اور ہی دنیا نظر آئی۔ اس وقت تک لسانیات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سخندان فارس میں بالخصوص جہاں مولانا نے سنسکرت اور فارسی کے الفاظ کے اشتقاق سے بحث کی تھی، اس نے کچھ ایسا لیا کہ بقول میر پھر یہی اپنا فن ٹھہرا۔ اس فن میں انشاءاللہ خواہ انشاء کی دریائے لطافت کے بعد غالباً یہ سب سے اہم کتاب ہے جو تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ 20ویں صدی کے ماہرین لسانیات کو شاید اس میں بعض باتیں بالکل معمولی، ابتدائی بلکہ مبتدیانہ نظر آئیں، لیکن آپ غور کریں کہ آج سے کم و بیش 1 صدی پہلے خود یورپ اور امریکہ میں لسانیات کا علم کن منازل اور مراحل سے گزر رہا تھا، تو اندازہ ہوگا کہ مولانا آزاد نے باوجود اس کے کہ وہ انگریزی سے، جرمن سے یا فرانسیسی سے واقف نہیں تھے، جن میں اس نئے موضوع پر کچھ مواد موجود تھا، اس وقت انہوں نے بہت سی باتیں ایسی تحریر کی جو اس عہد کی تحقیق کے مطابق جدید ترین تھیں۔ اردو زبان کے آریائی مزاج ہونے کی تفصیل کا پہلا سراغ سخندان فارس سے ہی ملا۔ زبانوں میں صوتی تغیرات کیوں اور کس طرح ہوتے ہیں، لفظوں کی ولادت اور موت سے کیا مراد ہے، اور ان اصطلاحوں کا کیا مفہوم ہے، مقامی آب و ہوا، تاریخ اور روایات اور رسم و رواج اور مذہب اور عقیدے کا زبان پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے عام مباحث مولانا محمد حسین آزاد نے سخندان فارس میں پیش کیے ہیں۔ اسی کتاب کو پڑھ کر میں لسانیات کے مطالعے کی طرف راغب ہوا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس سلسلے کے ابتدائی مضامین علی گڑھ میگزین میں غالباً سن 37 یا 38 میں لسانیات کے عنوان سے شائع ہوئے تھے، اور کئی قسطوں میں سینکڑوں صفحات پہ پھیلے ہوئے تھے۔ ان میں ایک طویل مضمون اردو الفاظ کی سرگزشت کے عنوان سے بھی اردو کے اشتقاق کے متعلق شائع ہوا تھا۔ اس سلسلے کو پورا کرنے کے لیے ایک اور بات کہتا چلوں جو میں نے علی گڑھ میگزین میں شائع ہونے والے مضامین کے آغاز میں لکھی ہے۔ اگرچہ اس میدان میں میرا پہلا تعارف مولانا آزاد کے سخندان فارس سے ہوا، اور پھر جارج گریرسن کی جائزہ لسانیہ یعنی لنگوسٹک سروے آف انڈیا، اور محمود شیرانی کی پنجاب میں اردو، اور مولانا وحید الدین سلیم کی وضع اصطلاحات علمیہ سے رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فن میں پیر و مرشد میر محفوظ علی بدایونی مرحوم تھے، جن کو روپوشی کا اتنا شوق تھا کہ ایک تو لکھتے ہی بہت کم تھے، اور جو لکھتے بھی تو صرف فرضی ناموں سے جن کا پہچاننا آسان نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک تاریخی مضمون شائع ہوا، مضمون کا مصنف کا نام تھا شمع بے نور۔ ہم میں سے صرف چند لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ مضمون قبلہ میر صاحب کا ہے، لیکن شمع بے نور کے پردے کو کون اٹھائے؟ شمع کے نور یعنی نقطوں کو ہٹا دیجئے تو سین میم عین رہ جائے گا جو سید محفوظ علی کا مخفف ہے۔ سو میر صاحب مجاہد ملت مولانا محمد علی جوہر کے استاد و بزرگ تھے، ظفر علی خان اور مولوی عبدالحق کے یار غار تھے، اور استاد رشید احمد صدیقی اور مولوی عبدالحق صاحب کو ان کے سامنے فرش پر ادب سے دوزانوں بیٹھے میں نے دیکھا ہے۔ ظفر الملک قلبی اور نیلی چھتری والے ظفر عمر ان کے نیاز مند تھے۔ علامہ اقبال ان کے دیدار کی تمنا کرتے تھے۔ میر صاحب کی تصنیف کوئی کتاب نہیں ہے، مولوی عبدالحق نے ان کے چند مضامین شائع کیے، لیکن یہ بھی پورے نہیں ہیں۔ جن کتابوں سے میں متاثر ہوا ان میں سے صرف ایک کا ذکر اور کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ یہ مقدمہ ابن خلدون کو جب تک میں نے مقدمہ ابن خلدون کو جب تک حرفن نہیں پڑھا تھا،
اس کے بارے میں صرف سنا ہی تھا کہ فلسفہ تاریخ کی ایک اہم اور بنیادی دستاویز ہے۔ ادب اور تاریخ ادب سے دلچسپی رکھنے کا لازمی نتیجہ سیاسی اور سماجی تاریخ سے دلچسپی رکھنے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ چنانچہ سیاسی اور سماجی تاریخ کا مطالعہ شروع کیا اور ابن خلدون کا مقدمہ بھی پڑھا۔ تاریخ کی کسی کتاب نے کسی زمان میں مجھے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا مقدمہ ابن خلدون نے۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سماجیات، سیاسیات، شعر و ادب، تہذیب و تمدن، تاریخ کے مسائل و موضوعات پر جس طرح ابن خلدون گفتگو کرتا ہے وہ 20ویں صدی کا زبردست عالم معلوم ہوتا ہے۔ شاید ہی کسی مصنف کا مطالعہ اتنا وسیع، معلومات اتنی مکمل، تجزیہ اتنا منطقی اور نتائج اس قدر مضبوط ہوں جتنے ابن خلدون کے ہیں۔ وہ بات کو ہیر پھیر سے بیان نہیں کرتا۔ بے شک اس کے نقطہ نظر سے بعض مقامات پر بعض حضرات کو اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے، لیکن وہ اپنے نقطہ نظر کو بغیر کسی معذرت کے پیش کرتا ہے۔ وہ صاف صاف بات کرتا ہے اور وہی کہتا ہے جو اس کا علم اور یقین، اس کا ایمان اور دیانتداری کا تقاضا اس سے کہلواتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس 63 سال کی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی، ان میں سے صرف چند کا آپ سے ذکر کیا۔ آپ بھی ذرا ان کو پڑھ کر تو دیکھیں میں نے سچ کہا یا جھوٹ بولا۔